السلام علیکم ناظرین، پروگرام کا نام ہے پورا سچ اور میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار راحت۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ ایران امریکہ جنگ کیا رخ اختیار کرنے والی ہے، اور آج ایران نے دو ٹوک اعلان کیا ہے کہ کسی صورت میں ہرمز کے اوپر امریکہ کا کنٹرول نہیں ہو سکتا، یہ ہمارا حق ہے اور ہمارا ہی کنٹرول رہے گا، اس کی کچھ بھی قیمت ادا کرنی پڑے۔ دوسری طرف ٹرمپ صاحب نے حسب عادت آج پھر دھمکیاں دی ہیں اور کہا ہے کہ تاریخ امریکہ کو ہرمز کے محافظ کے طور پر یاد رکھے گی، لیکن ابھی بھی ایران کے ساتھ سمجھوتا ہو سکتا ہے، صلح کی جا سکتی ہے۔ تو یہ ایک انٹرنیشنل جو معاملہ چل رہا ہے، یہ جو وار چل رہی ہے، اس میں اب تک کی کیا صورتحال ہے اور آگے یہ کیا رخ اختیار کر سکتی ہے، کیا پورا مڈل ایسٹ اس کی لپیٹ میں آ سکتا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اور پروگرام کے دوسرے حصے میں جو پاکستان کے اندر ایک انتہائی گرم ایشو ہے، یعنی بہت ہی ہیٹڈ قسم کی گفتگو اس پہ ہو رہی ہے دونوں طرف سے، فضل الرحمان صاحب، ان کے رہنماؤں نے، پارٹی کے رہنماؤں نے اور ان کے بیٹے نے پاک فوج کے ادارے کے حوالے سے کچھ گفتگو کی ہے، شہداء کے بارے میں گفتگو کی ہے، جو یقینی طور پہ قابل اعتراض ہے اور یہاں پہ ہم اس کو دہرا بھی نہیں سکتے۔ اس کے حوالے سے وفاقی وزراء اس کا جواب دے رہے ہیں، بہت سارے رہنماؤں نے اس پہ بڑی دو ٹوک انداز میں بات کی ہے اور اس کی مذمت کی ہے۔ بہت سارے لوگ اس پہ بہت ہی غصے کا اظہار کر رہے ہیں، بہت زیادہ اس پہ ریئیکشن دے رہے ہیں، اور یہ معاملہ کیوں شروع ہوا اور یہ کس طرف جا رہا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ تو شروع کر لیتے ہیں جی انٹرنیشنل ایشو کے اوپر، ایران اور امریکہ جنگ پہ۔ تو ہمارے ساتھ جو آج پینل موجود ہے، جس میں بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید سینئر تجزیہ کار ہیں، دفاعی معاملات پر گہری نظر ہے۔ دوسرے ہمارے مہمان ہیں جی فردوس شمیم نقوی، سینئر پولیٹیشین ہیں، پی ٹی اے کے سینئر رہنما ہیں، بلکہ بانی اراکین میں سے کہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ سابق ایم این اے ڈاکٹر نثار چیمہ، نون لیگ سے تعلق، وہ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں۔ عبداللہ ملک، معروف قانون دان، وہ بھی آج کے اس پروگرام میں شامل ہے۔ بریگیڈیئر صاحب، ذرا بتائیے گا کہ ٹرمپ صاحب نے آج پھر کہہ دیا کہ جی ایران سے پھر صلح ہو سکتی ہے۔ وہ تو آیا تھا کہ جی اب ایران کو ہم نے سبق سکھانا ہے، چھوڑنا ہی نہیں، اور یہ کیا ٹرمپ صاحب کو کس چیز نے دوبارہ یہ سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ جی صلح ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ ذوالفقار بھائی صاحب۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ ٹرمپ کا طریقہ ہے، یہ ان کا گفتگو کا انداز ہے، ان کا یہ سٹائل ہے کہ وہ اگر 90% کوئی بڑی سخت گفتگو کرتے ہیں تو بیچ میں جان کے 10% چھوڑ دیتے ہیں، وہ جس کو کہتے ہیں نا روم فار مینوور، اور ابھی بھی انہوں نے یہی کہا ہے۔ اتنا کچھ کہنے کے بعد کہہ دیا کہ جناب ابھی بھی ان کے ساتھ بات ہو سکتی ہے، یہ ہے وہ۔ یہ تو دیکھیں، وی شوڈ ناٹ گیٹ امپریسڈ، یہ ان کا ایک سٹائل ہے، کرنا انہوں نے وہی ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ امریکہ اور ایران دونوں نے اتنی محنت سے کیا ہوا ایم او یو کو، اس سے انہوں نے بے وفائی کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا ایفرٹ ہم نے ڈالا گیا، ہم نے پاکستان نے ڈالا، قطر نے ڈالا، اور اسلامی ممالک نے ڈالا، چین نے وغیرہ، تو یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا ان لوگوں کے لیے اتنی محنت کرنی چاہیے آئندہ، کیونکہ ان کا تو کوئی پتہ کوئی نہیں، کوئی دین ایمان ہی نہیں ہے کہ مطلب شروع ہو جاتے ہیں، کوئی ان کو پرواہ نہیں ہے کہ اس کی کوئی اتنا اس کی سینکٹیٹی ہے ایم او یو کی، اس کو کم از کم اس کو برقرار رکھے۔ چلو چھوٹا موٹا لفظی اگر جنگ ہو جاتی ہے تو وہ چلتا ہے جب تک فائنل ایگریمنٹ نہیں ہوتا، چھوٹے موٹے نہیں تو بریگیڈیئر صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کا بھی اس پہ برابر کا قصور ہے، آپ یہ بات کر رہے ہیں؟ بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے ریولوشنری گارڈ جو ہے وہ بہت ہارڈ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ شو کر رہے ہیں، جس طرح وہ 3 بحری جہازوں کو ایک ہفتہ پہلے ٹارگٹ کیا گیا، اور جس میں وہ قطر کے جہاز بھی تھے۔ بھائی کیا ضرورت ہے آپ کو تھوڑا سا آپ بھی ریسٹرینٹ شو کر رہے ہیں، آپ بھی تحمل مزاجی شو کر رہے ہیں، آپ بھی تھوڑا سا کوئی بریگیڈیئر صاحب اگر وہ سازش ہوگی اسرائیل کی، ایک سپائلر کے طور پہ وہ ساری سازش کریں گے، شرارت کریں گے، اور جو ایس او پیز طے ہیں اس کو وائلیٹ کریں گے، تو ایران کیا کرے؟ ایران ان کے آگے ہاتھ جوڑ دے؟ کیا کرتا ہے ایران کو؟ کیا کرنا چاہیے تھا آپ کے خیال؟ بھائی یا تو ایران خود کے ڈینائی کرے نا، مجھے تو ابھی تک ایک ڈینائل کی سٹیٹمنٹ پتہ نہیں، شاید میں اگنورنٹ رہا ہوں،
لیکن ایک میجر کو ڈینائل کی اسٹیٹمنٹ کہ جناب یہ بالکل غلط ہے, ہم نے نہیں کیا ہے, یہ فالس فلیگ ہے, یہ جعلی کسی نے کیا ہے, ہم پہ الزام ڈالا جا رہا ہے, تو پھر دیکھیں ہم بھی کہیں, ہم بھی بینیفٹ ڈاؤٹ جو ہے ہم ایران کو دے سکتے ہیں. لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ انہوں نے پھر وہ ایک گلف کنٹری, پھر امریکہ نے ظاہری بات حملہ کیا, بڑا خوفناک حملہ کیا, ابھی بھی وہ جاری ہے اسکلیشن, لیکن پھر یہ گلف کنٹریز کے اوپر جس طرح ایران نے پھر حملے شروع کر دیے, تو گلف کنٹریز جو ہیں اب وہ کیا ایران پہ کاؤنٹر حملے شروع کر دیں, یہی اسرائیل چاہتا ہے. نہیں برگیڑ صاحب اگر دیکھیں ایک وہ لین جس پہ قطر کے وہ جہاز جا رہے تھے یا باقی جس پہ فلیگ ان کا تھا, وہ آلریڈی ایران اس پہ سے روک رہا تھا, وہ تو ایک شرارت کی گئی ہے, اور اس پہ اگر ایران اپنی ریٹ اسٹیبلش نہیں کرتا, اور دوسری چیز ابھی جو مڈل ایسٹ کے جتنے ممالک ہیں وہاں سے اگر امریکہ اٹیک کر رہا ہے تو جوابی طور پہ ایران اگر اٹیک نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ اوکے گڈ, دیکھیں اگر وہ جواب امریکہ نے اس کو بہانہ بنا کے حملہ کر دیا ایران کے اوپر, خوفناک حملے جو ابھی تک جاری ہیں, تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ چلیں ایک جسٹیفیکیشن دے دیتے ہیں کہ آپ نے ان کی بیسس کے اوپر حملے کیے جو گلف کنٹریز میں ہیں, لیکن یہ کیا جسٹیفیکیشن ہے کہ پھر آپ وہاں پہ آئل انسٹالیشن, فلاں انسٹالیشن, پیٹرو کیمیکل, یہ وہ امریکی بیسس تک آپ اپنے آپ کو محدود رہیں, تو چلے پھر بھی بات جو ہے وہ بن جاتی ہے. ادھر آپ دیکھیں ہوتی باغی جو ہے, ہوتی باغیوں کا کیا کام تھا, سیز فائر کو وائلیٹ کرنا اور جا کے سعودی عرب پہ حملہ کرنا. سعودی عرب نے پھر سیز فائر بریک کی, سعودی عربیہ نے پہلے کیا, اس صنعاء ایئرپورٹ پہ میں مانتا ہوں ہوتی نے رسپونڈ کیا. اب آپ مجھے یہ بتائیں اگر ہوتی باغی اب جب سیز فائر ٹوٹ گیا اور وہ میزائل پہ, سن لیں میری بات, وہ میزائل پہ میزائل وہ مارتے ہیں سعودی عرب پہ, تو پھر پاکستان تو آٹومیٹکلی جو آپ جو بھی کہیں شکن تو ہو گیا نا, ہو سکتا ہے جو ہمارے اگریمنٹ ہے سعودی عربیہ کے ساتھ, تو یہ صورتحال بالکل ٹھیک نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. امریکہ کو نقوی صاحب ذمہ داری دکھانی ہے, فردوس ایران شمیم کو بھی نقوی صاحب تھوڑی بہت فلیکسیبلٹی شو کرو, آپ جاری کر دیتے ہو ایک دم. اوکے فردوس شمیم نقوی صاحب, کیا معاملہ واقعی اسی طرح اتنا ہی سادہ ہے کہ ایران سے یہ غلطی ہو رہی ہے, ایران نے ٹارگٹ کیا ہے, یا پھر یہ پری پلان یہ پوری ایک جنگ دوبارہ سے ایران کے اوپر مسلط کی گئی ہے؟ دیکھیں ایران کا مقصد سمجھیے کہ کیا ہے. ایران شارٹ ٹرم پیس نہیں چاہتا, ایران لانگ ٹرم پیس چاہتا ہے. ایران نے بارہا کہا ہے کہ ہمیں یہ شارٹ ٹرم نہیں چاہیے, ہمیں گارنٹیز چاہیے کہ آئندہ ہمارے پہ حملہ نہیں کیا جائے گا. بریگیڈیئر صاحب سے ویسے وہ ایران پہ الزام لگا رہے ہیں, لیکن شاید ان کی نگاہ سے نہیں گزری کہ ایران کے اسٹیٹمنٹ آئے ہیں کہ انہی نے جو اٹیک کیا ہے وہ ان ریاکشن ٹو دی اٹیکس بائی دی امریکن فورسز تھا. ایران پہلے دن سے کہتا آ رہا ہے کہ ہرموز کے اوپر ہمارا کنٹرول ہے اور ہم رکھیں گے. اس کی تفصیلات 60 دن کے اندر ہونی تھی. امریکہ کو اس کو انفورس کرنے کے لیے پاکستان کو استعمال کرنا چاہیے تھا, چائنا کو کرنا چاہیے تھا, قطر کو کرنا چاہیے تھا. ہوتی جو ہے وہ جیسے امریکہ کا اسرائیل ہے, ایران کا اسرائیل ہوتی ہے. لبنان میں روک لیا امریکہ نے. جب لبنان میں امریکہ اسرائیل کو نہیں روکے گا, غزہ میں نہیں روکے گا, تو ایران نے کہا ہم بھی ہوتی کو نہیں روکیں گے. بات یہ سیاست کے اندر اور وہ سکھاتی ہے کہ یو ہیو ٹو کریٹ another alternate. اس سے کہ امریکہ جو سعودی عربیہ نیوٹرل رہا ہے, اور سعودی عربیہ کو انہی نے ایشورنسز بھی دی ہیں, لیکن ہوتیوں سے لڑائی ایران کی وجہ سے تو نہیں چل رہی تھی. سعودی عربیہ کو بڑی کوئکلی چلنا چاہیے, اور ان ہوتیوں کو جو سعودی عربیہ پہ اٹیک کر رہے ہیں, بریگیڈیئر صاحب نے کتنے آرام سے ایران کا نام لگا دیا. یونائٹڈ عرب ایمریٹس کو بھول گئے کہ ہوتیوں کی ساری فنڈنگ یو ہی کر رہا تھا, ایران تو نہیں کر رہا تھا. ماضی میں ہوتیوں کی لڑائی کے اوپر آپ کو یاد ہے کہ یو اے اور سعودی عربیہ کے تعلقات کتنے خراب ہوئے. تو یہ کہنا ہاں ایران شاید
डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तो इन्वॉल्व जरूर है हूती के साथ से, मैं वो नहीं डिनाई करूंगा, लेकिन द मेन प्लेयर में बी समबडी एल्स दिस टाइम। इससे कि यूएई और इसराइल का नेक्सस भी बहुत जबरदस्त है। इस नेक्सस को क्यों भूले हुए? इसराइल नहीं चाहता कि इलाके में अमन आए, ये अब सबको पता चल गया है। इसराइल और यूएई जो है बिल्कुल हाथ मिलाए हुए। तो इस नेक्सस के जितने आपके बाकी मुबस्सिरीन हैं उनको इसमें रोशनी इस लिहाज से भी डालनी चाहिए। ये एक कॉम्प्लेक्स मैटर है, बड़ी कॉम्प्लेक्स डिप्लोमेसी है। ये एक ऐसी चीज है कि एक सुपर पावर के एक्शन के ऊपर कोई दूसरा गारंटर कैसे बनेगा? बात यह कि एक इलाके का बदमाश है, बदमाश जिसके पास बंदूक भी बड़ी हो, उसके सामने कौन खड़ा होने को तैयार होता है? आप देख ले, हम अपने मुल्क के पाकिस्तान में नहीं खड़े हो पाते। जो आदमी बदमाशी करे हम कहते हैं ठीक है बर्दाश्त करो, मरने का किसी को शौक नहीं है। बिल्कुल ठीक है नकवी साहब, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर निसार चीमा साहब, आप ये सारे मामले को कैसे देख रहे हैं? इसमें ईरान कहाँ खड़ा है, अमेरिका कहाँ खड़ा है? ईरान तो डे वन से कह रहा है कि हरमज़ उनका हक है और उस पर कंट्रोल उनका रहेगा, लेकिन ट्रंप साहब कहते हैं कि जी एनी कॉस्ट ये कंट्रोल तो मैं लेके दिखाऊंगा। देखिए, गुजारिश ये है कि ये जो ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदा हुआ, जो मुफाहमत हुई, वो इसराइल को और इसराइल की जो हामी लॉबी है, बड़ी स्ट्रांग लॉबी थी अमेरिका में, जो ज़ायनिज़्म के लबरदार हैं, उनको ये एग्रीमेंट हजम नहीं हो रहा था जी। उन्होंने कोई ना कोई शरारत करनी थी, वो तो का रोल प्ले करना था और उन्होंने किया जी, कोई ना कोई बहाना बना के। अब ये है कि उन्होंने पहले भी ईरान पे जंग मुसल्लत की गई, अब दोबारा ये है कि उसी तरह की ये हरकतें कर रहे हैं। बात ये है कि जो ईरान रिटेलिएट कर रहा है, ईरान ने देखें सऊदी अरब पे, कतर पे, यूएई पे वो हमले नहीं कर रहा, वो तो वहाँ उनके अमेरिकी बेसिस पे हमले कर रहा है जी। हकीकत ये है कि वो जो बेसिस हैं, जो उनके बेसिस हैं, वो तो वहीं से ईरान के ऊपर हमले हो रहे हैं। तो क्या ये है कि उनको अपनी डिफेंस का को हक नहीं है जी? मैं समझता हूँ कि वो जो रिटेलिएट कर रहे हैं, जो उनका रद्द-ए-अमल आ रहा है, वो जो मिडिल ईस्ट के ममालिक, जो मुसलमान ममालिक, उनके ऊपर वो हमले नहीं कर रहा, वो सिर्फ उन अमरीकी बेसिस पे हमले कर रहा है जहाँ से उसके ऊपर हमले हो रहे हैं। तो उसका मैं समझता हूँ कि उसको अखलाकी और कानूनी हर तरह का हक हासिल है जी। ठीक है अब्दुल्ला मलिक साहब, आप भी समझते हैं कि ईरान जो कुछ कर रहा है जस्टिफाइड है, और जो ट्रंप साहब कर रहे हैं, ट्रंप का जो अखलाकी लेवल है, जो उसकी करैक्टर है, जो एप्स्टीन फाइल्स हैं, जो कमिटमेंट्स हैं, जो उसकी गैर संजीदगी है, जो यू टर्न्स हैं, और कांग्रेस ने उसको बैन भी किया कि आप जंग दोबारा शुरू नहीं कर सकते, लेकिन उसने किसी की परवाह नहीं की, दोबारा जंग शुरू कर दी नेटो के साथ मिलके। देखिए ज़ुल्फ़िकार साहब, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है। अगर आप इसको आइसोलेशन के हट कर देखें कि पिछले 4 दहाइयों से अमेरिका और ईरान के जो तल्लुकात हैं बड़े कशीदा रहे हैं, और आपको याद होगा कि जो ईरान पर जो सैंक्शन लगी हैं वो सिक्योरिटी काउंसिल ने लगा रखी हैं, और जिस तरह इन 4 दहाइयों में ईरान ने सर्वाइव किया, मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ी दुनिया में एक एग्जांपल है कि एक ऐसा मुल्क जिस पे चारों तरफ से सैंक्शन लगी हैं, वो आपकी इंपोर्ट नहीं कर सकते, एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, उसके बावजूद ईरान की सर्वाइवल। लेकिन ईरान ने फिर भी जो नेगोशिएशन का जो एक तरीक़ाकार है उसको अडॉप्ट किया, बेशक अडॉप्ट किया। प्रॉब्लम ये है कि ईरान जिस तरह कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में हम एक अखलाकी तौर पर एक जवाज़ रखते हैं, ऐसे ही ईरान का जो हौसी बागियों और जो बाकी जो हमास है, जब वहाँ जाके बैरूत में जो उनकी एक स्टैंस है वो बड़ा वाज़ेह है। लेकिन यकीनन जब भी इस किस्म के हादसात जब इसराइल पे होते थे तो इसराइल हमेशा टारगेट करता था ये सारे के सारे प्रॉक्सीज़ हैं ईरान की। लिहाजा एक कॉन्फ्लिक्ट तो एक तारीख़ी तौर पर चला आ रहा है। अब जब 28 फरवरी के बाद जो एक एग्रेशन हुआ, वो सडन एग्रेशन था अमेरिका और इसराइल की तरफ से, तो ईरान पे तो एग्रेशन हुआ है, और उस एग्रेशन में ईरान की जो पूरी लीडरशिप है उनको उन्होंने शहीद कर दिया।
اب ایران تو آپ کو پتہ ہے کہ اگریوڈ ہے. اب جو اگریوڈ ہوتا ہے اس کا کچھ سٹینس بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے. ابھی جو پیس ٹاکس ہوئی ہیں اور پیس ٹاکس میں جو اسٹریٹ آف ہرمز کا جو ایشو آیا ہے, جب اس پہ یونائٹڈ نیشن کے جو کنونشن ہیں, لاز ہیں, ان سی کے حوالے سے اس میں جو ٹوٹل پٹی ہے وہ تو 24 نوٹیکل مائلز بنتی ہے, اور اس میں جو 12 نوٹیکل مائل جو ہے نا وہ ایران کا اپنا شیئر ہے. ایران اگر اس کا کلیم کرتا ہے تو انٹرنیشنل بھی جو قوانین ہیں اس کی وہ خلاف ورزی نہیں کرتا, بلکہ وہ اس پیرامیٹر کے رہتے ہوئے اپنا حق تسلیم کر رہا ہے. اب چونکہ جو یہ ایم او یو ہوئے تھے, اب ایم او یو کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ یادداشت ہوتی ہے. اب یادداشت کیا ہوتی ہے کہ اپنے فیوچر میں ہم نے جا کے ان چیزوں پہ ایگریمنٹ کرنے ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ 60 دنوں کے اندر آپ چیزوں کو اب دیکھنا ایران ان لائنز کے اوپر آگے لے کے بڑھیں گے, اس کی تو نوبت ہی نہیں آئی. اب دیکھنا اس میں یہ تھا کہ ایک ایسا چارٹر پیش کیا جائے گا جس سے ایران چاہ رہا تھا. آپ نے سب سے پہلے کانفیڈنس بیئر کرنا تھا, ایران کے پیسے دینے تھے, نہ پیسے دیے, مین ایشو یہی ہے, کام کیا. مین ایشو انہوں نے اپنے لیڈر کی تدفین کے چکر میں اس کو ہولڈ کیا, آپ نے جنگ شروع کر دی. ہاں جی, یہی پرابلم ہے نا. دیکھیں ایران تو یہی چاہ رہا تھا کہ وہ جو پازیٹیوٹی امریکہ شو کرے, اور پھر جس طرح ایم او یو کے بعد ٹرمپ صاحب کے بیانات آئے, اصل میں ان بیانات نے ان چیزوں کو وائلیٹ کیا. اب ان بیانات کے پیچھے ساری کا سارا جو مائنڈ سیٹ تھا وہ کس کا تھا؟ اسرائیلین کا. جیسے نثار صاحب نے بھی کہا کہ دیکھیے امریکہ میں اگر کوئی اسٹرانگسٹ لابی ہے اور جو اثر رسوخ ہے تو وہ اسرائیلیوں کا ہے, اور اسرائیل کی وہاں لابی بڑی اسٹرانگ ہے. اسرائیل کہاں چاہے گا کہ ان حالات میں جب ایران قطر پہ, بحرین پہ, یو ای پہ, کویت پہ, جہاں پر اڈے امریکہ کے اسٹرائک کرنے جا رہا ہے, ایسے تو پورے خلیج میں ایک جنگ پھیل جائے گی. اسرائیل تو پہلے ہی چاہتا ہے کہ ایران ان ممالک پر حملہ کرے اور سارے کے سارے ممالک مل کر پھر ایران پر حملہ کرے. وہ تو اپنی سازش میں ذوالفقار احمد کامیاب نظر آ رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے برگیش صاحب, یہ سازش اسپائلرز کی سازش بھی تھی, لیکن سب سے بڑی بات یہ تھی کہ 14 نکات جو تھے وہ چیخ کے کہہ رہے تھے کہ ایک لفظ کہہ رہا تھا کہ ایران جیت گیا اور امریکہ ہار گیا. امریکہ کو یہ کسی طرح بھی ایکسیپٹیبل نہیں تھا کہ یہ جو تاثر پوری دنیا میں گیا ہے, اور اس کے بعد جس طرح ایک نئی طاقت کے طور پہ ایران ابھرا اور مڈل ایسٹ کے اندر سے ایک طرح امریکہ کی بالکل رخصتی ہو گئی پریکٹیکلی. اس کو سمجھ آ گئی کہ میں یہاں رک نہیں سکتا. تو میرا خیال ہے کہ وہ ساری چیزیں اس کا موجب بنی, اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ سپریم کمانڈر جو ان کے شہید ہوئے ان کا جو جنازہ دیکھا, جو مناظر دیکھے, وہاں پہ جو نعرے دیکھے, جو جذبات دیکھے, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں اس کی وجہ بنی, اس سارے دوبارہ کلیش کی. تو وہ ٹرمپ صاحب کو ہضم نہیں ہوئی چیزیں. دیکھیں جو آیت اللہ خامنئی کے اسٹیٹ فیونرل کے اوپر جو انہوں نے ڈیفائنس شو کی ایرانینز نے, ٹھیک ہے غصہ وہ بالکل جسٹیفائڈ ہے سارا, لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ تو بات صحیح ہے, صحیح ان دا سینس کہ ہم نے دیکھا ہے کہ کیسے امریکن نے اور اسرائیلی نے مل کے ایران کی ٹاپ لیڈرشپ کو شہید کیا, ایلیمنیٹ کیا. ظاہری بات ہے ہائیلی کنڈیمیبل, اور اسی طرح حماس کی لیڈرشپ اور حزب اللہ کی لیڈرشپ. لیکن ایرانین نے جب یہ سٹیٹمنٹ دی کہ جناب ہمارے سپریم لیڈر نے کہا ہے کہ ہم ایک ایک کا بدلہ جو ہے وہ لیں گے, اور ہمیں لسٹیں بنا لی ہیں کہ وہ کون کون لوگ ہیں. اب اس قسم کی سٹیٹمنٹ جب آپ دیتے ہیں ایٹ دی انٹرنیشنل لیول, تو پھر بڑی دنیا جو ہے اس کا فائدہ اٹھا سکتی ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے فوراً بعد جو ٹرمپ ہے اس کی کیا سٹیٹمنٹ آئی تھی, اس نے کہا کہ جناب اگر یہ مجھے اسیسنیٹ کرتے ہیں ایرانین تو 1000 میزائل تیار ہیں ایران کو وائپ آؤٹ کرنے کے لیے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ بھئی اگر آپ نے بدلہ لینے آپ ضرور لیں بدلہ, اعلان کرنے کی کیا ضرورت ہے, ان دا سینس کہ اگر اسرائیل وہ کام کرتا ہے, فالس فلیگ آپریشن کرتا ہے, جس طرح ماضی میں بھی امریکن پریزیڈنٹس کو اس طرح مارا گیا ہے اور اسیسینیشن ہوئی ہے, ٹرمپ کے اوپر خود 3 مرتبہ اٹیمپٹ ہوئی ہے, اور اگر اسرائیلیز یہ کام کرتے ہیں تو کیا ہوگا کہ پوری امریکن قوم جو ہے, امریکن آرم فورسز, وہ تو ایران پہ چڑھ دوڑے گی. سو مقصد تو پورا ہو گیا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی, آپ نے آگ کیوں ایسے موقع پہ لگائی جبکہ حالات بہت سیریس تھے, قوم پوری آپ کی مورننگ میں تھی, سوگوار تھی, دنیا آپ کے ساتھ جو ہے وہ چل رہی تھی, اور 100 ڈیلیگیشن آئی ہیں اس فیونرل میں اپنا شرکت کے لیے. تو ایسے موقع پہ اس قسم کی ایک اوفینسو
اور نہایت ہی میں سمجھتا ہوں نامناسب اسٹیٹمنٹ جاری کرنا، میں سمجھتا ہوں اس سے بھی حالات بگاڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. تو میں پھر بات یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی ایرانیئنس کو بھی تھوڑا ماڈریٹ ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. وہ تھوڑا ماڈریٹ ہوں گے تو شاید امریکن جو ہیں وہ بھی تھوڑا ماڈریٹ ہو گئے. اچھا برگیڈ صاحب آپ کا اس پہ بڑی وضاحت کے ساتھ موقف آ گیا. میں تھوڑا ڈومیسٹک چیزوں پہ آنا چاہ رہا ہوں. پاکستان میں یہ فضل الرحمان صاحب نے مجھے پہلے اس پہ بولنے تھے بریگیڈیئر جی 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 نقوی صاحب بولیے. بریگیڈیئر صاحب، اس ایرانی حکومت کا نام جو ہے وہ اسلامک ریپبلک آف ایران ہے. ٹھیک سر ٹھیک اٹ از اے فنڈامنٹلسٹ اسٹیٹ. اسلام کی روح میں آپ کبھی بھی دشمن پہ حملہ نہیں کرتے بغیر بتائے ہوئے، بغیر اس سے وارن کیے ہوئے. مثالیں چاہیے. واپس چلے گئے تھے مکہ سے صلح حدیبیہ کر کے. حملہ کب کیا؟ جب انہی نے اس کی پیس ٹرمز کو وائلیٹ کیا، اور اس کے بعد اتنے آئے کہ بغیر تلوار چلائے ہوئے مکہ فتح ہو گیا. انہی نے اپنے میزائلوں تک کا نام جنگوں پہ رکھا، شخصیات پہ رکھا، اور وہ دنیا کے اصولوں پہ نہیں چل رہے، وہ اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں پہ چل رہے. نقوی صاحب آپ کی بات کو میں اگر سیکنڈ کروں، ایک واقعہ اس جنگ میں ایسا نہیں ہے برگیڈیئر صاحب کہ ایران نے چھپ کے وار کیا ہو، بغیر بتائے کیا ہو. اور دوسری چیز، جب بھی انہوں نے جواب دیا ہے، حملے کے جواب میں انہوں نے اٹیک کیا، اور انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے اوپر نہیں، انہوں نے نہ دبئی میں نہ کسی جگہ چھپ کے نہیں کیا، یہ یہود و نصارہ ہی چھپ کے کر رہے ہیں. انہوں نے اناؤنس کر کے جواب دیا ہے، جہاں سے آئے گا انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے اوپر حملہ ہوگا تو ہم اس طرح جواب دیں گے. جتنی بکواس ٹرمپ نے ایران کے بارے میں اور اس کی قیادت کے بارے میں کی ہے، وہ دنیا کا کوئی مہذب پریزیڈنٹ نہیں کر سکتا. بالکل سر وہ تو نہیں کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ صحیح فرما رہے ہیں. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، آپ نے ایران کے برگیڈیئر صاحب ایران اگر کچھ بھی نہ کرتا، سنیں آپ اس بات پہ برگیڈیئر صاحب آپ برگیڈیئر صاحب اس پہ کیوں بلیو نہیں کرتے؟ سنیں جبکہ اتنی محنت سے ایم او یو جو وہ کرایا گیا تھا، یہ میں کہہ رہا ہوں نا، تھوڑا ان کو بھی ذمہ داری شو کرنی چاہیے. اس قسم کی جارحانہ اسٹیٹمنٹ کہ ایم او یو کو ہم سائڈ پہ کر رہے ہیں، ان کے فورن آفس کے برگیڈیئر صاحب یہ بات بالکل سمجھ آنے والی بات ہے کہ ایران اگر کچھ بھی نہ کرتا، ایران اگر ہاتھ بھی آگے سے جوڑ دیتا، یہ سازش انہوں نے کرنی تھی. یہ دیکھیں ایران نے نہ پہلے اٹیک کیا تھا، نہ اب وہ اٹیک کر رہا ہے. یہ سارے یو اے جو کر رہا ہے کس کے کہنے پہ کر رہا ہے؟ بحرین کر رہا ہے تو کس کے کہنے پہ کر رہا ہے؟ یہ یہود و نصارہ کی ایک سازش ہے، ان کو وہ ہضم نہیں ہو رہا. یہ جو اور لے جاتا ہوں 1 منٹ میں آپ کی بات کو. پہلی چیز، کیا ہرمز کے اوپر ایران ٹیکس لیتا تھا جنگ سے پہلے؟ نہیں لیتا تھا. کسی کو نام کو بھی نہیں پتا تھا، کسی کو نام ہرمز کا پتہ ہی نہیں تھا کسی کو. نقوی صاحب اب کیا ہوا ہے؟ اس کی ڈونلڈ ٹرمپ کی مجبوری ہے کہ یہ جنگ کنٹینیو ہے. جیسے کہ ہمارے ذوالفقار صاحب نے کہا کہ مڈ ٹرم الیکشن تک، نومبر تک یہ ٹھک ٹھک کرتے رہیں گے کہ یہ فیصلہ نہیں آئے کہ جی وہ یہ کہہ سکے ٹرمپ ابھی تو میں انہیں وارن کر رہا ہوں، میں انہیں نیست نابود کر دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. ابھی تو جنگ کا ایک رخ ہے، میں نے اپنا ہاتھ روکا ہوا ہے. اس نے یہ کام نومبر تک چلانا ہے. نقوی صاحب دونوں کے الیکشن ہیں، اکتوبر میں اسرائیل کے ہو رہے ہیں. نقوی صاحب یہ بتائیے، نقوی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ امریکہ کا یہ کاروبار ہے. امریکہ کو 250 سال ہوئے ہیں قائم ہوئے، 300 جنگیں امریکہ لڑ چکا ہے. امریکہ جو کچھ آج ہے ان جنگوں کی وجہ سے ہے. وہ اس کا ایک فیورٹ ہابی ہے. دنیا کا سب سے بڑا بجٹ اس کا ہے، دنیا کے سب سے بڑا اسلحہ وہ سپلائی کرتا ہے. رشیا کو انہوں نے کٹ ڈاؤن کیا ہے، 60% رشیا کی ایکسپورٹ اسلحے کی نیچے آ گئی ہے. رشیا کھڑا ہے 10-15% پہ، امریکہ چلا گیا 67% پہ، چائنا 8-10% پہ کھڑا ہے. دیکھیں یہ برگیڈیئر صاحب ایک ایسی چیزیں ہیں جس کو کم از کم ہم جیسے جو لوگ ہیں
ہمیں تو پتہ ہے کہ امریکہ یہ سارا جو تماشا کرتا ہے، عراق کے اندر جو کچھ اس نے کیا، کویت کے اندر کیا، ویتنام پہ کیا، جتنی جنگیں اس نے لڑی ہیں، کوئی لاجک نہیں ہے اس میں. اور یہ اس لیے ہم اس بیس پہ کہیں کہ ایران اگر یہ نہ کرتا تو یہ نہ ہوتا، یہ ہونا ہی ہونا تھا. اگر 40 سال تک انتظار کرتا رہا نیتن یاہو ٹائپ ایک ذہنی مریض کہ ایک ایسا صدر مل جائے، تو وہ صدر آج ان کو دستیاب ہو گیا اور اس نے جو کرنا تھا کر دیا. اپنا بغیر بتائے ہوئے بھی مار دیتا تب بھی الزام ایران پہ آنا تھا. آپ ذرا اس پہ کمنٹ کریں جی عبداللہ ملک صاحب. دیکھیے ذوالفقار راز صاحب، یہ بڑی سطح ظریفی کی بات ہے، لیکن میں آپ کو پہلے ماضی میں لے کے جانا چاہوں گا کہ 2017 کے بعد جو واقعات ہوئے، اس کے بعد جس طرح مسلم نون کی قیادت نے چن کر ہماری مسلح فوج پر حملے کیے، خواجہ آصف صاحب نے، ہمارے جو اسپیکر ہیں انہوں نے بات کی، مریم نواز شریف صاحب نے بڑی بات کی، بذات خود نواز شریف صاحب نے کئی بار، جب آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل باجوہ صاحب کے خلاف بڑی سخت زبان ہے. آپ فضل الرحمان صاحب کے ایشو پہ بات کر رہے ہیں. میں اسی کی بات کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو باتیں کی ہیں، اب آپ کے خیال میں جو نون لیگ کرتی رہی اس کی وجہ سے کی ہے انہوں نے؟ بالکل. دیکھیں نا ایک بیانیہ آلریڈی، سیاستدانوں کا یہ وتیرہ ہے، جب بھی ان پر مشکل وقت آتا ہے تو وہ فوج کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ فوج کا عمل درخت کہ نئی سیاست میں کوئی ہے نہیں، یہ کہاں سے آ گئے ہیں. تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اسی ریت پہ چلتے ہوئے یہ باتیں کی ہیں، لیکن وہ تھوڑا سا سخت ایک لب و لہجہ استعمال کر گئے ہیں. وہ بجائے ایک قیادت پہ تو کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ٹوٹیلٹی میں پورے کے پورے انسٹیٹیوشن کو، دیکھیے یہ فوج ہماری فوج ہے، یہ ادارے ہمارے ادارے ہیں، یہ بچے جو شہید ہوتے ہیں ہمارے بچے ہیں. اس کا کسی سیاست کے ساتھ، کسی فوج کبھی بھی کسی ایک سیاسی جماعت کی نہیں ہوتی، یہ پورے ملک کی فوج ہوتی ہے. یہ ہماری سلمیت کے لیے ہوتی ہے، یہ ہمارے دفاع کے لیے ہوتی ہے، ہمارے جو بارڈرز ہیں ان کی حفاظت کرتی ہے، اور وہاں پر جو بچے ہماری حفاظت کرتے ہوئے، ملک کی سالمیت کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہوتے ہیں، ان کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. لیکن اتنے عرصے بعد جب کہ مولانا صاحب بڑے ایک دوسرے کیمپ میں تھے، بالآخر قصور میں جا کے ایک بارڈر کے نزدیک جا کر مولانا صاحب کو اس قسم کی سخت گفتگو کیوں کرنی پڑی. یہ وہ چیزیں ہیں جب آپ وعدہ کریں گے کہ آپ کو یہ بنا دیں گے، وہ بنا دیں گے، پھر نہیں بنائیں گے تو غصہ تو آئے گا. بریگیڈیئر صاحب میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا، دیکھیں فوج کو بھی اب چاہیے کہ وہ وعدہ کرے جو پورا ہو جائے. نہیں، وہ ایسے لوگوں کو آگے لائے جن کے کوئی فیس سیونگ بھی ہے، جن کو لوگ ایڈمائر بھی کرتے ہیں، بات سنتے بھی ہیں. اگر آپ ان سے بات کروائیں گے، وہ ان کے ڈیفینڈر ہوں گے، جیسے چوہان مثلا آپ جیسے لوگ جی ہاں وہ کہتے ہیں. دیکھیں جب چوہان صاحب ہیں یا دوسرے لوگ ہیں، باقی واڈا صاحب بھی میں کہوں گا کہ یہ کریڈیبل لوگ نہیں ہیں. اچھا جن سے کاؤنٹر کرا رہے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں، وہی میں بات کر رہا ہوں. تو وہ کتنی کریڈیبلٹی ہے. تو میرا خیال ہے کہ کسی کو کنڈیم کرنے کے بجائے اگر انسان خود ہی اپنی چیزوں پہ غور کر لے اور کہو جی میں نے جذبات میں. اب پرابلم کیا ہے، ایک بات کہہ رہے تھے، پرابلم یہ ہے کہ 2017 میں جہاں ہم کھڑے تھے وہ لوگ آج اقتدار میں لاڈلے ہیں. کل یہ نہ ہو کہ آج ہم مولانا فضل الرحمان کو کنڈیم کریں، کل وہ پریزیڈنٹ بنے ہوں تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے. لہٰذا ہمیں اپنے بھی کریڈیبلٹی مشکوک نظر آتی ہے کہ جب ہم ایک چیز کو یہ ہوا ہے ماضی میں، ہاں ماضی میں ہوا ہے، تو لہٰذا ہم کس بیانیے کو سپورٹ کریں، کس بیانیے کو کنڈیم کریں اور کس بیانیے کے ساتھ کھڑے ہوں. یہ بڑی ایک عجیب سی بات ہے. تو ہم اپنے دوستوں سے بھی کہنا چاہیں گے کہ بریجنگ ضرور کریں، لیکن لوگوں کی پہچان بھی کریں، قصیدہ کاروں سے بچیں اور ان لوگوں پہ رلائے کریں جو واقعی محب الوطن ہیں، اپنی مسلح افواج سے پیار کرتے ہیں. چیمہ صاحب یہ کیوں روایت بن گئی ہے کہ ہم اپنی ساری ناکامیاں فوج کے اوپر ڈال دیتے ہیں، فوج کے ادارے کو کوستے ہیں. اب بات چلتی چلتی یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ شہداء کو ہم کہہ رہے ہیں کہ پیسوں کے لیے لڑتے ہیں، پیسوں کے لیے مرتے ہیں جا کے. تو فضل الرحمان صاحب کے بیٹے کو اگر 2-4 کروڑ روپیہ دیا جائے تو وہ بارڈر پہ رات سردی میں جا کے لڑ سکتے ہیں. دیکھیے یہ بدقسمتی سے روایت یہ بھی بن گئی ہے کہ قومی لیڈر جو ہیں ان کی تذلیل کی جائے، ان کی کردار کشی کی جائے. دیکھیں بات یہ ہے کہ شہداء کے خون سے کوئی غداری نہیں کر سکتا. شہداء کے خون جو ہے وہ ہماری سب سے بڑا ہمارا سرمایہ. ٹھیک. اور کوئی شہید جو ہے، کوئی ماں کا لال جو ہے پیسوں کے لیے، تنخواہ کے لیے، مراد کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش نہیں کرتا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو کچھ مولانا فضل الرحمان صاحب نے فرمایا ہے اس کو کانٹیکسٹ میں لیا جائے. دیکھیں بلوچستان میں آگ لگی ہوئی ہے اس وقت،
کشمیر میں آگ لگی ہوئی ہے. ہم یہ حالات کو ہم نے کیوں یہ آنکھیں بند کی ہوئی ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت یعنی بلوچستان کا اگر آپ غور کریں تو جب سے نواب اکبر بگٹی کا قتل ہوا ہے اس وقت سے لے کے مسلسل یہ ہے کہ یہ علیحدہ کی پسند جو ہیں یہ بی ایل اے والے ان کو ایک ایشو مل گیا, ان کو ایک شہید مل گیا اور اس کو سامنے رکھ کے انہوں نے یہ علیحدہ جو تحریک تھی اس میں یہ کہ اس میں اس کو جس طرح سے وہ ہائی لائٹ ایکسپلائٹ کر سکتے تھے کیا. ہندوستان کی بھرپور مدد ان کو حاصل ہے, لیکن ہم نے وہاں زخموں پہ مرہم رکھنے کی کتنی کوشش کی ہے. میں آپ کو صرف ایک مثال دیتا ہوں, اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا سر کہ نواب اکبر بگٹی کا پوتا نواب شہزاد بگٹی اس دفعہ 2024 کی الیکشن میں کینڈیڈیٹ تھا, جو کہ میاں شہباز شریف کی کیبنٹ میں بھی شامل تھا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ جب تھی. تو میاں شہباز شریف صاحب سے میں نے خود کہا, مجھے یاد ہے رانا ثناء اللہ صاحب کی موجودگی میں نے کہا جی نواب شہزاد بگٹی کے مقابلے میں مسلم لیگ نون کو بندہ کھڑا نہیں کرنا چاہیے. تو میاں صاحب کو اس وقت شاید اندازہ نہیں تھا کہ کون ہم نے کس کو کھڑا کیا ہے. اس کے بعد یہ موجودہ جو وزیر اعلیٰ ہے بلوچستان کے, انہوں نے اپنے کسی بندے کو وہاں سے ٹکٹ دلوا دیا, کھڑا کر دیا, ٹھیک ہے, اس کو جتوا دیا, جس کے ووٹ چند سو تھے, سب سے کم ووٹ تھے. نواب شہزاد بگٹی جس کے ووٹ سب سے زیادہ تھے اس کو ہروا کے چند سو ووٹوں والے کو لا کے اسمبلی میں بٹھا دیا گیا. اب یہ بتائیں کہ یہ ہم اس طرح زخموں پہ مرہم رکھ رہے ہیں, اس طرح یہ کیا میسج جائے گا پورے بلوچستان میں؟ جب تک دیکھیں عوام کے جو صحیح منتخب نمائندے ہیں آپ ان سے بات نہیں کریں گے. نواب شہزاد بگٹی سے بات کی جائے, اختر مینگل سے بات کی جائے, ڈاکٹر مالک سے بات کی جائے, دیکھیں بات یہ کہ یہ جو اشرف صاحب ہے ان سے بات کی جائے, اور ہدایت اللہ صاحب دیکھیں گوادر کے جو منتخب نمائندے تھے ان سے بات کی جائے, مولانا فضل الرحمان اور جواز اسلامی کے امیر ان سے بات کی جائے, معاملات کو مفاہمت کے ذریعے حل کیا جائے. اسی طرح کشمیر میں جو آگ لگی ہوئی ہے دیکھیں اس سے ہمارا کیس بڑا کمزور ہو رہا ہے. ہندوستان کو یہ کہنے کا موقع ملے, ہندوستان جس نے ظلم و بربریت کی انتہا کی ہوئی ہے مقبوضہ کشمیر میں, لیکن اس کو اب کہنے کا موقع مل رہا ہے جی کہ آزاد کشمیر کے لوگ پاکستان سے خوش نہیں ہیں. ہم کیوں یہ موقع دے رہے ہیں؟ کیا طاقت کے استعمال سے مسئلے حل ہوتے ہیں؟ کبھی نہیں حل ہوئے نہ ہوتے ہیں. تو ہمیں مفاہمت کا رستہ اختیار کرنا چاہیے. یہ جو آگ لگی ہوئی ہے جس سے ہندوستان بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے, ہمیں دشمن کو یہ موقع نہیں دینا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک, اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ایشو کو کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, وہی سے سلسلہ جوڑتے ہیں جہاں پہ ختم کیا تھا. ذوالفقار صاحب ایک بات میں کروں, آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے دوست نے 10-15 سال پہلے ایسی اسٹیٹمنٹ دی تھی الطاف حسین نے, ہم نے تو پابندی لگوا دی تھی, تو آج تو پابندی ہے. لیکن یہ حکومت کیا مولانا فضل الرحمان پر اتنی ہمت کر سکتی ہے کہ پیمرے کے ذریعے پابندی لگوا دے؟ کرے نا ذرا, کہ فوج کے کندھے کیوں استعمال کرتی ہیں, کوئی اپنے میں ہمت دکھائیں, کریں یہ بات. شہباز شریف صاحب بات کریں کہ مولانا صاحب آپ نے بڑی زیادتی کی ہے. دیکھیں جب آپ چاہتے ہیں کہ آپ اداروں کو لڑوائیں, اس لیول سے کوئی نہیں آ رہی نا چیز. ہاں جی دیکھیں نا, اب حکومت خود نہیں ڈیفینڈ کر رہی. برگیڈ صاحب کی بات ہے, یہ حکومت کو کرنا چاہیے تھا کہ مولانا صاحب نے بڑی زیادتی کی. اگر کسی شخصیت سے, کسی سیاسی یا عسکری شخصیت سے کسی کو کوئی مسئلہ ہے اور وہ ذاتی اناد اور نفرت جو ہے وہ ادارے پورے کے خلاف استعمال ہو جائے تو یہ بڑا عجیب لگتا ہے. اور دوسرا, فضل الرحمان صاحب کے اندر اتنی خامیاں تھیں. کل کی ہم نے بڑی لمبی لسٹ ہم نے دیکھی ہے کہ بہت ہی زیادہ جرائم کی, ان کے جرائم کی لسٹ تھی. لیکن میں حیران ہوں کہ آج تک وہ جرائم پہ ساروں پہ پردہ ڈلا ہوا تھا. اب اچانک اس نے ایک غلطی کی ہے یا گستاخی کی ہے تو وہ ساری چیزیں نکل آئی ہیں. تو فضل الرحمان صاحب کے اندر یہ سارے جو پرابلمز تھے یہ پہلے بھی تھے برگیڈی صاحب, تو کیا یہ اب نظر آنا شروع ہوئے ہمیں؟ مجھے موقع دیں ابزری. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ مجھے تو وہ بھی دور یاد ہے کہ جب فضل الرحمان صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن تھے. اچھا برگیڈی صاحب, کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اگر اجازت دیں تو میں, وہ چونکہ بزی ہے کہ یہ اجلاس پہ, تو باہر نکل کے وہ ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں. کامران مرتضیٰ صاحب ویلکم ٹو دی شو. فضل الرحمان صاحب نے جو فرمایا پورے ملک کے اندر وہ ڈسکس ہو رہا ہے, بہت سارے لوگ تنقید کر رہے ہیں, آپ سارے دوست ان کو سپورٹ بھی کر رہے ہوں گے.
یہ کہاں تک درست ہے کہ پورے ادارے اور شہداء کو انہوں نے ٹارگٹ پہ لے لیا؟ آپ اس کو سن لیجئے، پوری سپیچ کو سن لیجئے. سنیے. نہ ادارے کو اس طرح سے وہ ملائن کیا ہے اور نہ شہداء کو. اچھا جی. ہاں اگر ادارے کے بارے میں جو الزام لگا ہے اس کے اوپر جو ہے نا وہ پھر اس کے اوپر کوئی کمیشن بنا لیں، پھر اس کو چیک کروا لیں کہ وہ ادارے کے لوگ جو ہے وہ اس طرح یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں. اس کا پورا سیاق و سباق دیکھیے نا ذرا. اور یہ بات صرف مولانا نے نہیں کی ہے، مولانا سے پہلے جو ہے محمود خان بھی کہہ چکے ہیں، محمود خان اچکزئی. تو اگر وہ بات یہ دو اتنے بڑے لیڈر کہہ چکے ہیں اور وہ اگر درست ہے تو پھر کیا اس کے بعد جو ہے وہ پھر کورٹ مارشل بنتا ہے نہیں بنتا؟ نہیں وہ ٹھیک ہے، کہنے کو تو شریف برادران پہلے کہتے رہے، محترمہ بینظیر بھٹو نے بہت کچھ کہا، بہت سارے، یہ پاکستان کی ایک بدقسمتی سے تاریخ ہے کہ بہت سارے لوگ بہت ساری بڑی بڑی باتیں کرتے رہے. اس سپیچ کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ یا اسٹیبلشمنٹ کے آگے جو لوگ لگے ہوئے ہیں ان کو 24-36 گھنٹے جو ہے سوچنا پڑا ہے. اور اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے پھر اچانک جو ہے نا وہ ایک ہی طرح کی زبان بولنی شروع کر دی ہے. ذرا سپیچ پوری سن لیجئے. نہیں کامران مرتضیٰ صاحب، اس پہ اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیز کے اوپر ہم بھی بات کرتے ہیں، پورے ملک کے اندر بات ہوتی ہے اور ہم نے ہمیشہ بات کی ہے، لیکن اس پہ اسپیسیفک جو ایک فکرہ ہے وہ تھوڑا سا سب کو وہ برا بھی لگ رہا ہے اور ہضم نہیں ہو رہا کہ شہداء پیسوں کے لیے مرتے ہیں جا کے. کیا یہ کہنا چاہیے تو نہیں؟ ذرا سن لیجئے نا، پیسوں کے لیے مر رہے ہیں یہی کہا ہے. وہ کہتے ہیں تنخواہ لیتے ہیں اس بات کی. آپ نے اس کو اچھی طرح سنا ہے اس بات کو؟ جی میں نے آپ اس کو جو ہے تھوڑا سا اس کو جو ہے نا ایون خالی لہجہ بھی تبدیل کر دیں تو اس کا بھی مطلب فرق پڑ جاتا ہے. ایک دفعہ سپیچ کو پورا سنیے، اس کانٹیکس میں سنیے، جو کچھ بلوچستان میں ہو رہا ہے اس کو سنیے، دیکھیے، جو کچھ خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے اس کو دیکھیے، جو کچھ ہمارے ساتھ جو ہے نا جو کچھ ہمارے ساتھ گزشتہ جو ہے نا کئی سالوں سے ہو رہا ہے، ہمارے لوگ جو شہید کیے جا رہے ہیں اس کو دیکھیے. اور اس کے بعد جو ہے نا وہ تقریر کو جو پنجاب کے اندر جا کے اتنے بڑے مجمع ہوئی ہے اور جس سے تکلیف پہنچی ہے کہ یہ تو ہمارے گڑھ میں آ گئے. اچھا کامران مرتضیٰ صاحب، اگر آپ کے ساتھ نہ ہوتا، آپ کا مینڈیٹ آپ کو مل جاتا تو پھر پورے ملک ٹھیک تھا. جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے، باقیوں کے ساتھ ٹھیک ہو رہا ہے، اس پہ آپ کو کوئی گلہ نہیں. یعنی آپ کو گلہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو ہوا ہے ماضی میں جب بھی آپ کو حصہ ملتا رہا آپ خاموش کا ذمہ دار ہوتا ہے نا. پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہو رہا ہے یا پی ٹی آئی جو کچھ کر رہی ہے، کل پی ٹی آئی ان کے ساتھ رول پہ تھی نا، تو پی ٹی آئی جو ہے نا وہ اپنے لیے وہ خود روئے نا، دوسرے کے لیے تو نہیں روئیں گے. ہم تو اپنے لیے روئیں گے نا، ہم اپنی تکلیف بیان کریں گے. نہیں آپ بھی تو تھے، اسٹیبلشمنٹ کے فیورٹ تھے، بڑا آپ کا رومانس تھا، بڑی محبت تھی. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کوئی بینیفٹ تو لیا ہوگا نا. یہ رومانس اگر آپ کا دوبارہ شروع ہو جائے تو پھر فوج ٹھیک ہے، پھر کوئی گلہ نہیں. بات رومانس کی اس طرح سے نہیں ہے. اس وقت ملک کو برباد کیا جا رہا ہے، اس وقت ملک کو خراب کیا جا رہا ہے. رومانس تو ہم کو ابھی بھی کوئی اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے نا وہ کوئی ہمارے خلاف کوئی ایسا وہ نہیں کیا. اس وقت ملک میں پرابلم کریٹ ہو رہا ہے، اور وہ جو ملک میں پرابلم کریٹ ہو رہا ہے اس کو پنجاب میں جا کے بیان کر دیا گیا ہے، اس کے اوپر آگے تکلیف شروع. تو یا اس کا مطلب ہے آپ تو ماشاءاللہ بڑے سیزنڈ لائر بھی ہیں اور بڑا زبردست لا پوائنٹ پہ بھی بات ہمیشہ ہی کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے جے یو آئی نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ وہ رول آف لا کی بات کرے گی، اسٹیبلشمنٹ سے کبھی ہاتھ نہیں ملائے گی، اور جو ملک کے اندر ہو رہا ہے پہلے سے کیا ہوا ہے کہ وہ رول آف لا کی بات کرتی ہے، وہ دستور کے اندر کی بات کرتی ہے، دستور کی بات کرتی ہے. اور گریونس وہ ہمیشہ ریز کرتا ہے. کے پی گورنمنٹ اگر جے یو آئی کو مل گئی تو پھر تو معاملہ ٹھیک ہوگا. میں نے آگے اگلا فکرہ، پھر آپ نے بیچ میں سے ایک فکرہ نکالنا ہے نا، پھر ایک فکرہ آپ لے لیجئے. میں نے اگلا فکرہ بھی کہا ہے کہ جس کو جب تکلیف ہوتی ہے، جس کا گریونس ہوتا ہے، وہ ایجیٹیٹ کرتا ہے. اچھا یعنی معاملہ ذاتی ہے، قومی نہیں ہے، کسی اور پارٹی معاملہ ذاتی نہیں ہے، معاملہ ذاتی نہیں ہے. میرے 2 صوبے اس ملک کے جل رہے ہیں، لوگ جو ہے نا وہ 2 دن میں جو ہے نا 200 بندہ شہید ہو رہا ہے ہر روز. یہ مسئلہ جو ہے نا وہ آگے سے مشورہ دیا جا رہا ہے کہ آپ بھی جو ہے نا لشکر بنائیے. خدا کے واسطے نہ کریں اس کو سپورٹ. اوکے برگیری صاحب، آپ نے کامران مرتضیٰ صاحب کی گفتگو سن لی. کامران مرتضیٰ صاحب بات کر رہے ہیں کہ جی ہم تو رول آف لا کی بات کر رہے ہیں، لیکن ان کا گلہ بھی ہے. وہ کہتے ہیں گلہ ہوتا ہے تو پھر ایجیٹیشن تو ہوتی ہے. دیکھیں ود آل ریسپیکٹ ٹو کامران مرتضیٰ صاحب، میرے خیال وہ چلے گئے. میں نے وہ دور بھی دیکھا ہے فضل الرحمان صاحب کا. ہم سب نے جب وہ جنرل مشرف کے لیڈر آف دی اپوزیشن تھے 2003 کے بعد جو پی ایم ایل کیو کی گورنمنٹ آئی تھی،
تو وہاں اس وقت بھی لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ ان کو سب مراد ان کے ملے تھے, بہت کچھ ان کو ملا تھا اس دور میں. اور ایک تو شخص نے مجھے یہ بھی بتایا جو وٹنس تھا کہ جناب میں ان کے پاس کوئی چیز لے کے گیا ڈاکٹروں کا, صرف بتاؤ سائن میں نے کدھر کرنا. مطلب یہ کہ ان کے اتنے اچھے تعلقات تھے اسٹیبلشمنٹ سے اس وقت, اور ظاہری بات ہے بس پھر اس سے ان کو فائدہ بھی ہر قسم کے ہوئے ہوں گے. دیکھیں فضل الرحمان صاحب کا جو موجودہ مائنڈ سیٹ ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں. اچھا جی, 26ویں ترمیم جب آئی تھی اگر آپ کو یاد ہے تو ان کی نیوسنس ویلیو بہت زیادہ تھی, اور اس کی نیوسنس ویلیو میں میں سمجھتا ہوں ان کی جو اپنے ایگو ہے ذاتی یا ان کی سیاسی ایگو جو ہے پارٹی کی ایگو وہ ہم نے عروج پہ دیکھی. اور جتنی نیگوسیشن ہوئی تھی صبح رات اس میں ان کا ایک بہت بڑا رول تھا. لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے 26 ترمیم ہونے کے بعد اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب تھوڑا اور نیشنل اسمبلی میں توڑ پھوڑ ہوئی ہے, سیٹیں آگے پیچھے ہوئی ہیں, اب ان کے 5-6 سیٹیں رہ گئی, ان کی وہ نیوسنس ویلیو پولیٹیکل نیوسنس ویلیو ختم ہو گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ریلیونس وہ نہیں رہی ہے. اب وہ اپنی پولیٹیکل ریلیونس پولیٹیکل نیوسنس ویلیو کو دوبارہ بڑھانا چاہتے ہیں. وہ اس قسم کی جارحانہ سٹیٹمنٹ دے کے وہ یہی فضل الرحمان صاحب ہیں کہ 2-3 مرتبہ اسلام آباد آئے ہیں اپنے پورے جتھے لے کے, ہزاروں لوگ لے کے, ان کو کسی نے کوئی نہیں روکا وہاں پہ, بلکہ لوگ کہتے تھے کہ جناب وہ پی ٹی آئی والے تو سنجانی کراس نہیں کر سکتے, یہ تو جناب آتے تھے تو پورا ڈی چوک تک جو ہے اور سپریم کورٹ کی گیٹ تک جو ہے یہ پہنچ جاتے تھے ان کے سارے لوگ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت یس دیر آر پرابلمز کے پی میں, بلوچستان میں, اور یہ اپنی پولیٹیکل ریلیونس کو ایسرٹ کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جے یو آئی ایف کی بڑی فالوئنگ ہے کے پی میں اور یقیناً بلوچستان میں بھی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت میرا خیال ہے وہ اتنی ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ اتنی سامنے آ نہیں رہی ہے. سو ہی از فیلنگ لیفٹ آؤٹ, ہی از فیلنگ کہ جی میری کوئی اب اتنی وہ اہمیت نہیں رہی ہے, کیوں کل کو 28ویں ترمیم آنی ہے, 29ویں ترمیم آنی ہے, تو آپ دیکھیں گے ان کو کوئی پوچھنے والے کوئی نہیں ہوگا, کیونکہ آلریڈی نیشنل اسمبلی میں 2/3 کی میجورٹی وہ ہے ایک کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے لیے. فضل الرحمان صاحب will have no relevance. So ایک بات تو برگیڈ صاحب پھر وہ سڑکوں کے اوپر ہوں گے, وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی مل سکتے ہیں, وہ ان کے پاس ایک ڈنڈا بردار پوری فورس ہے, وہ پرابلم کریٹ کریں گے گورنمنٹ کے. ان کی بڑی فالوئنگ ہے, ان کے مدرسہ میں بڑی فالوئنگ ہے. لیکن اب میری ایک بات سن لے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ فضل الرحمان صاحب جو ہے نا اس وقت ایک بڑے ٹائٹ کارنر میں آ گئے, اور انہوں نے ٹائٹ کارنر میں نکلنا ہے. پیچھے جب پی ڈی ایم گورنمنٹ تھی تو انہوں نے کیسے انجوائے کیا تھا ان کے کافی جاننے والے فیملی کے لوگ جو کے پی میں پاور میں تھے. اس وقت وہ کہیں پہ ان کی اس طرح کی کوئی پاور جو ہے ہمیں نظر نہیں آتی. برگیڈ صاحب اس پہ تو دیکھیں پی ڈی ایم نے پہلے جلوس نکالا, بلاول صاحب کراچی سے نکلے, کوئی کہاں سے نکلا, کوئی بندے نہیں آئے, گورنمنٹ کو کچھ ہوا نہیں. پھر فضل الرحمان صاحب ڈنڈا بردار لے کے آئے, یا ان کے لوگوں کو ریکویسٹ کی گئی, تو جب ان کا لانگ مارچ سندھ میں داخل ہوا کے پی سے, تو نواز شریف صاحب جیل سے ہسپتال آ گئے. جب وہ لاہور کی سرحد عبور کی, ابھی لاہور نہیں پہنچا تھا, تو وہ وہاں سے وی اے پی کمرے میں آ گئے, وہاں سے پھر پلیٹلیٹس گرنا شروع ہوئے, پھر جہاز میں بیٹھے اور باہر چلے گئے. تو فضل الرحمان صاحب کا ایک کنٹریبیوشن تھا سارے معاملے میں, ان سے کوئی وعدے کیے گئے تھے, فردوس شمیم نقوی صاحب, وعدے پورے نہیں ہوئے, تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی غصہ ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں, میں بڑا محظوظ ہو رہا تھا پورے ٹائم. آج لگتا ہے کہ سارے لوگوں نے پی ٹی آئی جوائن کر لی. جن نے جو کچھ بولا وہ میں نے ماضی کے آپ کے پروگراموں میں بولا تھا انہی کے بارے میں, اور یہ کہتے تھے کہ نہیں ایسا نہیں, چاہے وہ بریگیڈیئر صاحب ہو اور خاص طور پہ چیمہ صاحب. لیکن آج تو چیمہ صاحب نے بھی اعتراف کر لیا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت خطرے میں. اور میں اس سارے کا تجزیہ یوں دے دیتا ہوں کہ اس وقت آرمی اور پی ایم ایل این ایک پیج پہ نہیں ہے. اس کی وجوہات بتا بھی سکتا ہوں, لیکن میں بہتر نہ بتاؤں اس سے کہ اس میں بھی ہماری افواہ. لیکن نقوی صاحب سنیں, نقوی صاحب وہ ایک پیج پہ ہوں یا نہ ہوں, اس کا فائدہ آپ کو اس لیے نہیں ہونا کہ آپ نے اس کیفیت سے نہ فائدہ اٹھانا ہے, نہ آپ کے پاس کوئی اس کا سسٹم ہے, نہ اللہ کے فضل سے کوئی وزڈم ہے, نہ آپ نے وہ سپیس لینی ہے. آپ کی پارٹی خود تتر بتر ہے, وہ
لڑے یا نہ لڑے آپ کو فرق نہیں پڑتا؟ ہماری پارٹی کا حال تو چھوڑ دیجئے، ہم تو دسمبر کا جو 24 فروری کا وہ 8 فروری کا الیکشن جو تھا اس میں بھی جتنے تجزیہ کار تھے انہی نے پی ٹی آئی کو 20 سے 25 سیٹیں کہی تھی، تو ہم تو آپ لوگوں کے تجزیے سے بہت واقف ہیں۔ البتہ آج چیمہ صاحب نے مان لیا کہ شاہجہان بکٹی کو ہروایا گیا، کس کی مرضی سے ہروایا گیا، وہ گورنمنٹ آف دا ڈے یا فوج جو کہ مینج کرتی ہے۔ باقی کہانی ہمارے دوسرے تجزیہ نگار نے بتا دی کہ جی ملک کے اندر وہ ان کو دوست کہہ کے پکارتے رہے تو کہہ دے، اور آپ کے جو ہمارے جے یو آئی کے دوست آئے مرتضیٰ صاحب بڑی اچھی بات کرتے ہیں، بڑے اچھے لہجے میں بات کرتے ہیں، انہوں نے کہا کیس یہ ہے کہ قرآن کی آیت ہے نماز مت پڑھو، وہ لے کے میں دکھاتا پھرتا ہوں نماز مت پڑھو کہ ان کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ یہ اگلا جملہ بتا دے نشے کی حالت میں، وہ نہیں بتایا۔ ان کی شکایت یہ ہے، بات نماز مت پڑھو کی بات چل رہی ہے، آزاد جموں کشمیر تباہ کر دیا، جنہیں نے تباہ کیا وہ آج الزام کسی اور کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ چیمہ صاحب کو سوچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے نقوی صاحب، ٹھیک ہے نقوی صاحب، میں جو عرض کر رہا ہوں نا، دیکھیں پولیٹیکل لوگ کیا کرتے ہیں کہ نون لیگ پیپلز پارٹی نے ایک سپیس دی اور پی ٹی آئی بنی، اور پی ٹی آئی نے اپنی سپیس میکسیمم دی اور ایک بڑی پارٹی کے طور پہ اپنی سپیس لی۔ پھر جب آپ سے کوئی لڑائی ہوئی، ٹکراؤ ہوا، غلطی ہوئی، نہیں ہوئی، سپیس آپ نے پھر چھوڑی، وہ نون لیگ پیپلز پارٹی نے لے لی۔ اب کہانی صرف اتنی ہے کہ وہ سپیس آپ نے پولیٹیکلی واپس لینی ہے۔ اب آپ نے بنا لیا اس کو مسئلہ کشمیر کہ ہم نے تو ساری زندگی لڑنا ہے، نون لیگ کی اور فوج کی لڑائی ہو بھی جائے تو اس کا فائدہ آپ کو اس لیے نہیں پہنچنا کہ آپ تو وہ سپیس لینے کے لیے پولیٹیکلی کو پلے ہی نہیں کر رہے، آپ تو کوئی رول پلے کر ہی نہیں رہے، تو اس لیے وہ سپیس آپ کو تو نہیں ملنی، وہ لڑتے رہیں یا نہ لڑیں، اس کا آپ کو کیا فائدہ ہے؟ چیمہ صاحب، میں اس کا جواب دینے کی اگر اجازت ہو، اجازت ہے سر دیں بات ساری یہ، ہمیں تو سیاست آتی نہیں، آپ لوگوں کی تجزیے سے سیکھتے ہیں سیاست۔ ہم نے ایک فیصلہ کر لیا کہ پاکستان کے ساتھ اب بہت ہو چکی، 77 سال ہو گئے۔ اچھا، ایوب نے جو اس ملک کے ساتھ کیا ہے قائد اعظم کے زمانے سے، صرف اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے، اور اس نے سکندر مرزا نے مل کے جو سازش کی تھی، اب وقت آ گیا کہ کچھ پارٹیاں سٹینڈ لیں، ساری پارٹیاں سٹینڈ لیں۔ پھر آج نقوی صاحب سنیں، جاتے جاتے نا آج نقوی صاحب یہ اعلان کر دیں ہمارے ٹی وی چینل پہ کہ اگر میری پارٹی گیٹ نمبر 4 کے ذریعے دوبارہ اقتدار میں آئی تو میں پی ٹی آئی چھوڑ دوں گا۔ آج کہہ دیں، آنا آپ نے ادھر سے ہی ہے، نہیں یہ میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، آنا ہے آپ نے، پرانی تنہا پہ آپ نے پرانی تنہا پہ چلنا ہے۔ پھر آپ نے جو بات کہنی ہے نا کہہ دی، میں ایک بات کہتا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں اگر ہم نے پھر فوجیوں کو حکومت میں شامل کیا اور ملٹری سپریمیسی لانے کی کوشش کی، فوجیوں نہیں، میں نے تو کہا گیٹ نمبر 4 کے ذریعے آپ کہے جی اگر میری پارٹی اقتدار میں آتی ہے تو میں سیاست چھوڑ دوں گا۔ میرے بھائی میں کہہ رہا ہوں نا، میں پارٹی چھوڑ دوں گا اگر ہمیں اقتدار میں آنا ہے پاکستان کی خاطر، لیکن فوج کے ساتھ نہیں آنا ہے۔ یہ بڑا کلیئر ہے۔ چیمہ صاحب سر، میں ایک جملہ کہہ دوں، میں سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان اپنی جو سیاسی بات چیت ہے وہ ضرور کریں جیسے وہ کر رہے ہیں، لیکن ان کے کل کی تقریب میں جو شہداء کے حوالے سے انہوں نے بات کی تھی، ان کو چاہیے کہ اس پہ معافی مانگے، ریگریٹ کریں، کیونکہ انہوں نے قوم کے جذبات اور افواج پاکستان کے جذبات جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو مجبور کیا، ان کو میں سمجھتا ہوں دیکھیں ہمیں اپنے شہداء کو بڑی عزت دینی چاہیے۔ چیمہ صاحب شارٹلی، چیمہ صاحب اس پہ آپ ذرا کمنٹ کر دیں، پھر عبداللہ ملک صاحب سے بھی کمنٹ لینا چاہیے۔ چیمہ صاحب
آپ جی عبداللہ ملک صاحب۔ دیکھیں ذوالفقار راز صاحب، یہ بڑی کرٹیکل سچویشن ہے. ہمارے سارے سیاستدانوں کو مل بیٹھ کر سوچنا چاہیے کہ تاریخ میں پہلی دفعہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے بند گلی میں چلی گئی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں بھی مشرف کے رجیم میں بھی جب اسٹیبلشمنٹ اس قسم کی اقدامات کرنی تھی تو واپسی کے رستے کھلا رکھتے تھے، ایون کہ ضیاء الحق کے دور میں. لیکن بدقسمتی سے اس وقت سیاستدان بھی بند گلی میں ہیں اور ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی. لیکن یہ کہ روش اور روایت اچھی چیز نہیں ہے، یہ ہمارے ملک کی سلمیت کے لیے، ہمارے اداروں کے لیے کوئی اچھی روش نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ مل بیٹھ کر ہم پاکستان کا سوچیں، اپنے ملک کا سوچیں. اور ہمارے جو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت ہمارے 2 صوبوں میں اور آزاد کشمیر کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں. ہمیں اس چیز پر غور کرنا چاہیے اور اداروں پہ یقیناً ایک کوشچن اٹھایا جا سکتا ہے سیاسی مداخلت کے حوالے سے، لیکن کوئی سخت اس قسم کے بیانات نہیں دینا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے عبداللہ ملک صاحب، بہت شکریہ. نقوی صاحب آپ کا شکریہ، برگیڈ صاحب آپ کا شکریہ، چیمہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. دیکھیں جی، سب سے پہلے پاکستان کی بات اس لیے ہم کرتے ہیں کہ اگر پاکستان ہے تو آپ کی سیاست ہے، پاکستان ہے تو آپ کے عہدے ہیں، پاکستان ہے تو یہ جھنڈے والی گاڑیاں ہیں، پاکستان ہے تو چیف منسٹری، پرائم منسٹری ہے جس کے لیے آپ مرے جا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے پاکستان کو رکھیں اور پاکستان کسی کی نفرت میں، کسی کے بغض پہ پاکستان کی دشمنی کا جھلک نظر نہیں آنی چاہیے اور فوج کی دشمنی کی جھلک بالکل نظر نہیں آنی چاہیے. بہت شکریہ جی. کل انشاءاللہ دوبارہ نئے پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت.